تمہیں ڈوب مرنا چاہیے. تو جھوٹ ہے، خدا کی قسم جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. تم جھوٹ بولتے ہو کہ افغانستان مفلس ہے. افغانستان تمہارے باپ کا مالک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. تمہیں ڈوب مرنا چاہیے. تو جھوٹ ہے، خدا کی قسم جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. تم جھوٹ بولتے ہو کہ افغانستان مفلس ہے. افغانستان تمہارے باپ کا مالک ہے. انہوں نے کل حکومت سنبھالی. آج یہ ہے کہ 2-3 سال کے ایڈوانس تنخواہیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہے. تمہارے طرف بھیکاری نہیں ہے. خدا نے تمہیں ان کا محتاج کر دیا. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی کہیں پر کوئی مارا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ داعش نے کیا، کہیں پر کوئی قتل ہوتا ہے کہتے ہیں یہ افغانستان نے کیا. بدبخت انسان بزدل کی پہچان بھی یہی ہے. ان کو تم سے کیا پڑا ہے؟ افغانستان والے تمہیں اپنا محسن سمجھتے ہیں. افغانستان کے علماء سب یہاں کے پڑے ہوئے پاکستان کے، وہ پاکستان کے آپ کے مدارس کے. جتنے افغانستان کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں، اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاکستان کی قدر و قیمت ہے. تم بے شرم ہو کر کے دڑا دڑ معصوم قتل ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ افغانستان والے اس میں مداخلت کر رہے ہیں، داعش اس میں مداخلت کر رہا ہے. ایک آدمی کا حرامی بچہ پیدا ہو گیا، اپنی بیوی کو سنبھال نہیں سکتا. دوسرے نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کہتے داعش نے کیا. ایک آدمی کا بیوی خود اس کی چوری کرے، گھر سے چوری کرے، یہ چوری تیری کہاں ہوگی، زیورات کہاں گئے، داعش نے چوری کر دی. ایک آدمی کی بھائی چوری کرے، یہ چوری کہاں ہوگی، بھائی تیرے چرس پر پیسے لگا رہے، یہ داعش نے وہ کر دیا. اور ایک آدمی عورتوں کی عزت بھی لوٹے تو تم بغیرت ہو تو کر بھی نہیں سکتے ہو، یہ کیا کیا، داعش نے کیا. کوئی قتل ہو جائے، یہ کس نے کیا، داعش نے کیا. داعش نے خود آ کر تم سے کہا تو تم نے پکڑا کیوں نہیں؟ مولوی منظور کا بیٹا گم ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. کئی دفعہ میرے بیٹے بھاگے تو میں نے پولیس والوں کو 10,000 20,000 دی، 10,000 20,000 دیں پولیس والوں کو اور ڈی ایس پی کو، ان کو کہ بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے. وہ کہتے ہیں خزدار سے اس طرف ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس ایک یہ کہ کھنڈرات ہے، وہاں پر ایک کچا سا کمرہ ہے، اس کے اندر آپ کا بیٹا واقعی ادھر ہے. ایک چیز ان کو معلوم ہے. یعنی وہ 10,000 پہ میں ان سے 10,000 اس کو دے رہا ہوں یا 8 راز اس کو دے رہا ہوں کہ بیٹے نے میرا دماغ خراب کر دیا. بیٹا کدھر گیا؟ کہتے وہ ایک اللہ کا بھلا کرے کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ان کے پاس یہ مشینری ہے، وہاں پر ہے. بیٹے نے موبائل بھی بند کیا ہے، سم بھی نکال کر کے وہ بھی ہوشیار سم اپنے جیب میں رکھا، پھر بھی یہ بتا رہا کہ فلان جگہ پر ہے. ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا. میں خود یہاں سے جب نکلا، یہاں سے نکل کر کے سرکار آپ فلان جگہ سے جا رہے ہیں، آپ واپس ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ فلان چوک پہ جا رہے ہیں. ایک چیز ان کے پاس موجود ہے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ مولوی منظور فلان چوک سے جا رہا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ مولوی منظور کا بیٹا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے آپ کو رشوت دی اور آپ نے بتایا کہ فلان جگہ پر ہے، تو یہ جو چور ہے اتنے سبزی منڈی میں لوگوں کو قتل کر رہے، یہ کہاں جا رہے؟ یہ جو اللہ کا بھلا کرے افغانی کیب سے دھڑا دھڑ لوگوں کو، جج ہے تمہارا، جج کو غریب کو یہاں انہوں نے مار دی، اس کی بہن پہنچ کر کے نادرم پہ گولی مار دی اس کو. 3,000 کے اللہ کا بھلا کرے 3,000 کے کرائے کے پسٹل ملتے ہیں افغانی کیمپ سے، سبزی منڈی سے. چوروں کو، ڈاکوں کو، ایس ایچ او کو پتہ ہے، ڈی ایس پی کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے، پولیس کو پتہ ہے، کچھ بھی نہیں. آبادی پر کنٹرول کرو. آبادی پہ کنٹرول کیا کرو گے؟ تمہاری آبادی اللہ کو 22 کروڑ کی نہیں ہے، انڈیا کی آبادی 1 ارب سے زائد ہے. اس کا روپے تم سے قیمت نہیں، وہاں پر امن سے سب جھوٹ ہے. پورے انڈیا کے اندر 1 ارب سے زائد اس کی آبادی، 1 ارب سے زائد اس کی آبادی، 1 ارب 7 کروڑ یا 9 کروڑ تک، ارب سے اوپر اس کی آبادی ہے. لیکن وہ انڈیا کس طریقے پر سنبھال رہا ہے اپنے لوگوں کو. ایک واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے میڈیا اس کو اٹھا کر کے میڈیا کہتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کریے، کہ میڈیا والے ہندوستان میں مسلمانوں کے اللہ کا بھلا کریے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مسلمانوں کی قدر و قیمت یہاں سبزی منڈی میں تم نے کتنے بندے مارا، موبائل کے لیے نوجوان کو کل پرسوں مارا، جج تمہارا یہاں آ رہا اس کو بھی مارا. اور یہاں علاقے کے اندر آپ کا اللہ آپ کا بھلا کر کے، یہ میں پاک فوج سے اپیل کروں گا کہ وہ کرو. حکومت تو ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹٹو ہوتے ہیں، یہ جو دوسرے خدا کی قسم ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جو اصل ادارے ان سے بھی میری اپیل ہے، میں ان سے کہوں گا کہ پاور تو آپ کا، یہ تو کھلونے ہوتے ہیں، حکومت تو آپ کی، باقی تو بیزار ہیں. گھروں میں جا کر کے خود اللہ کا پولیس کی نگرانی میں جا کر کے لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اور وہاں سے خواتین کی عزت بھی لوٹتے اور پیسے بھی اٹھا کر کے لے جاتے. میں نے کئی دفعہ ان کو کہا آبادی پر کنٹرول کرو، آبادی پر کنٹرول کرو، آبادی پہ کنٹرول کرو. ہمارے ملک اس کے متحمل نہیں ہے. یہ سارا پیسہ تو تم اسی پر، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم، اولاد کو رزق دینے والے ہم ہیں. یہ زمینیں ان کو آباد کر دو، یہ بجلی آسمان سے تم لے لو، تم سب کچھ کر سکتے ہو. بھیک مانگ کر کے پھر بھی تمہاری جہنم بھر نہیں رہے.
لوگوں کی زمینیں جو 200 سال سے 300 سال سے بیٹھے ہوئی ہے، حکومت تمہاری 70 سال نہیں ہوئی، 70-80 سال نہیں کہ پاکستان بنا ہوا، 200 سال سے پٹھان بیٹھے ہوئی ہے، 300 سال سے بلوچ بیٹھے ہوئی ہے، 400-500 سال سے سندھی بیٹھے ہوئے، کہتے کاغذات دکھاؤ کاغذات دکھاؤ، زمینیں قبضہ کر کے تمہارے بڑے وہ سارے بیچ رہے۔ وہ ان کی موروثی ہے کہ 300 سال سے تمہارے پاکستان کا نام و نشان نہیں تھا، برطانیہ کی حکومت سے پہلے سے وہ یہاں پہ رہ رہے، تم حرام خور بن کر کے پورا ملک ہر جگہ پر۔ بلوچستان والے پانی کے لیے اللہ کو بلا کر ترس رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بھی کچھ نہیں، کہتے کہ سردار نہیں چھوڑتے، جھوٹ ہے سب کچھ۔ سردار تمہاری سرکاری دفتریں چھوڑتا ہے، سردار تمہاری چھاونیوں کو چھوڑ دیتا ہے، سردار باقی کسی چیز کے سامنے رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن سردار پانی کے لیے نہیں چھوڑتا، اسکول کے لیے نہیں چھوڑتا، یونیورسٹی کے لیے نہیں چھوڑتا۔ میں نہیں سمجھتا بلوچستان میں سوائے 1-2 سرداروں کے، وہ سردار بھی نہیں ہے، وہ مردار ہے۔ وہ جو 1-2 ہیں ان کا پاور ہی نہیں ہے، ان کا اختیار نہیں ہے، جو اگر اس چیز سے وہ رکاوٹ، وہ سردار نہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ مردار ہے۔ کون سا سردار ہے کہ جو اسکول سے رکاوٹ ہے، یونیورسٹی سے، اور ماؤں کو پانی نہ دو بہنوں کو پیدن۔ گوادر آپ چلے جائیں گے، راستے پر خواتین اللہ کا بھلا کرے بوتل لے کر کے اس طرح گاڑیوں والوں کو خدا کا واسطہ دیتی ہے کہ ہمیں پانی تو دے دو۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، رزق روزی کے مالک ہم ہیں۔ ان قتلهم کان خطا کبیرہ، غریبوں کے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ان قتلهم کان خطا کبیرہ، لوگوں کو غریبوں کو جس انداز پہ تم مار دیتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، باقی کو تو چھوڑ دو، باقی کو تو چھوڑ دو، باقی کو چھوڑ دو۔ میں اگر امریکہ جاؤں، یورپ جاؤں، ایران جاتا ہوں، سعودیہ جاتا ہوں، برطانیہ جاتا ہوں، مجھ سے پوچھے تم کس ملک کے ہو، میں کیا کہوں؟ تم لوگ خدا واسطے بتا دو، میں کیا کہہ دوں؟ میں پاکستان کا ہوں۔ میں کس شرم سے کہہ دوں کہ میں پاکستان کا ہوں، جہاں تمہارے ایک یونیورسٹی کے اندر 5,500 عورتوں کی عزتیں استادوں نے لوٹا۔ آخر کوئی غیرت میرے پاس بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں کسی غیرت مند باپ اور ماں کا تو بیٹا تو ہوں، میں کس طرح کہہ دوں کہ میں پاکستان کا ہوں؟ یورپ بھی پناہ مانگے، امریکہ بھی تم سے پناہ مانگے۔ ایک مولوی کے لیے تم نے ایجنسیوں نے پیسے دے دے کر کے اس مولوی کو کہا فلانے لڑکے کے ساتھ یہ ملوث ہے، تمہارے ساری کے سارے میڈیا متوجہ ہو گئے، ٹیلی ویژن میں، اخبار میں اور جرائد کے اندر سب میں، مولوی صاحب نے یہ کیا، مولوی صاحب نے کیا۔ مولوی بھی تو ظاہر ہے کہ وہ فرشتے کا بچہ نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کرے گا مولوی، لیکن ایک تمہاری یونیورسٹی کے اندر 5,500 عورتوں کی عزتیں لوٹ گئی، کہاں ہے؟ اگر میں تمہیں بے دین نہ کہوں، لا مذہب نہ کہوں اور بے حیا تمہیں نہ کہوں تو میں کیا کہہ دوں؟ کوئی لفظ تو مجھے بتا دو نا۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ بے حیائی کا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء نے ایک فارمولہ دیا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ فرمایا من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بے حیا بن جاؤ پھر ماں کے ساتھ بھی بدکاری کریں، بے حیا بن جائیں تو بہن کے ساتھ بدکاری کریں، بے حیا بن جائیں تو بیٹی کے ساتھ بھی اپنا منہ کالا کریں، بے حیا بن جائیں پھوپھی اور خالہ کی عزتیں بھی لوٹیں، بے حیا بن جائیں یونیورسٹی میں معصوم بچیوں کی عزتیں بھی لوٹیں۔ انہو کان فاحشۃ، واہ اللہ تجھ پہ قربان جاؤں، واہ محمد تجھ پہ قربان جاؤں۔ مسئلہ حل کر دیا ایک لفظ میں۔ بے حیا جانور بھی اس طرح نہیں ہوتے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ بھیڑ بکریاں چرانے والے ہیں، ہم لوگ دیہاتی، میں خانہ بدوش کا بیٹا ہوں، ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، ہمیں معلوم ہے، ہم غریبوں کو معلوم ہے۔ یہاں میرے سندھی بھائی بیٹھے ہوں گے، بھینسا جو ہوتا ہے، بھینس تو مادہ ہوتا ہے، بھینس تو مادی ہے جو دودھ دیتی ہے، لیکن بھینسا اس کا جو نر ہے، وہ نر جس بھینس سے پیدا ہے اس میں حیا ہوتی ہے، وہ اس بھینس کے ساتھ وہ جفتی نہیں کرتا، اس کے ساتھ جفتی نہیں کرتا۔